کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم جب دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس موضوع پہ سوچا بات چیت کریں۔ ایک ریسرچ آپ کے ساتھ پہلے تو شیئر کروں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ حالات پہ آپ کا اختیار ہے نا، جو آپ کی زندگی میں سارے حالات ہوتے ہیں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ اختیار صرف 10% ہوتا ہے اور آپ کا خود پہ اختیار 90% ہوتا ہے۔ پرابلم ہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی خوشی کو کنڈیشن کر لیتے ہیں حالات کے ساتھ، اور حالات پہلے ہی میں نے بتا دیا ان پہ اختیار صرف 10% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی پہ اختیار آپ کا کتنے پرسنٹ ہو گیا، وہ خوشی پہ اختیار آپ کا 10% ہو گیا۔ جب اختیار ہی 10% ہے تو خوش ہونے کے چانس 100 میں سے صرف 10%۔ لیکن اگر آپ حالات کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، لوگوں کو، ارد گرد کے ماحول کو، سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور اتنا مضبوط بننے کی خواہش کر لیں کہ آپ نے خود خوش رہنا ہے، اور خود خوش رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ جو اویلیبل سارا ڈیٹا ہے، ہیپینس آپ جانتے ہیں کہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میری پہلے بھی بے شمار ہیپینس پہ ویڈیوز موجود ہوں گی، لیکن آج اس انداز سے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور سادہ سادہ آسان کام اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں شامل کرتے ہیں، روز اسے کرتے ہیں، تو پھر آپ کی کوالٹی آف لائف اور آپ کا جو ہیپینس ہے، جو آپ کی خوشی اور معیار خوشی ہے، وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر پہلی بات واضح میں نے کر دی کہ آپ کا خود پہ اختیار کتنے پرسنٹ ہے، وہ 90% ہے۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اس کو بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے، دن میں ایک بار کہیں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، یا کم از کم اپنا جو باہر کی دنیا سے رابطہ ہے وہ ختم کر لیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، اور نعمتوں کو شمار کریں، اور ہر دفعہ نئی نعمتوں کو یاد کریں۔ کئی شکلیں ہوں گی نعمتوں کی، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، رزق کی شکل میں، حلال رزق کی شکل میں، رسپیکٹ کی شکل میں، کرائسس آیا گزر گیا، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ کئی شکلیں ایسی ہوں گی۔ یہ جو بات اب کہنے لگا اس کو میں نے ویڈیوز میں بھی کہا، اس کو میں پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ ماضی کے مختلف جو تاریخ ہے، کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی ٹائم ہے، اس پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے آج کے دن کو سوچتا ہوں۔ مثلا اگر آج کا دن فرض کیجئے 8 اگست ہے 2023، تو میں 8 اگست 2013 میں چلا جاتا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے آج کے دن کو سوچتا ہوں، تو یقین کیجئے میرے اندر سے شکر الحمدللہ نکلتا ہے۔ کر کے دیکھیے اسے۔ آپ 8 اگست 20 سال پیچھے جائیے اور 2003 پہ چلے جائیے، آپ کے اندر سے شکر الحمدللہ نکلے گا۔ آپ 8 اگست 1993 پہ چلے جائیے، 1993 پہ، آپ کے اندر سے کلیجے سے شکر الحمدللہ نکلے گا۔ یعنی یہ شکر ہے، نعمتوں کو شمار کرنا اور شکر کی حالت میں رہنا، اس سے خوشی بڑھ جاتی ہے، اس سے اطمینان قلب بڑھتا ہے۔ دوسرا کام جو ہے کرنے والا، اپنے کام سے کام رکھیے۔ ہمارے اس سماج میں جو بہت خطرناک ایک رویہ اور مزاج بڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹو لگاتے رہتے ہیں، ہم اپنی نوز کو ڈپ کرتے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں ایسے کر کے نکلتی ہیں اور وہ ہر وقت ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں دوسروں کی خامیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو۔ خیر کو نہیں ڈھونڈتے، اچھا ہونے کو نہیں ڈھونڈتے، کسی میں اچھا کیا ہے وہ نہیں ڈھونڈتے، اور دوسروں کی ٹو لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب تھے، وہ عربز میں گئے اور دیکھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے جو دوست عربی تھے، وہ بار بار قہوہ پیتے تھے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ دن میں 8-10 کپ جو ہے وہ قہوہ پی جاتے ہیں۔ تو وہ عربی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا قہوہ پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے، اس عربی نے فوری طور پہ جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے، جو میرے دادا تھے ان کی عمر جب وہ فوت ہوئے تو 105 سال تھی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ کیا وہ بھی قہوہ پیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تو ہم، یہ جو پوری نیشن کی ہماری ایک عادت ہے ٹو لگانے کی، ایسی انفارمیشن اکٹھی کرنا جو غیر ضروری ہے۔ آپ چند دن پہلے کوئی بات کر رہا تھا کہ پوری قوم سیاسی تبصرے کرنے کی ایکسپرٹ ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو ویوڈ ہے نا اس وقت یوٹیوب پہ، جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں، وہ سیاسی تبصرے اور سیاسی حالات ہیں۔ کوئی خود انپٹ نہیں دے سکتا۔ یعنی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے، اس کا جواب نہیں ہوگا۔ میں چند دن پہلے ایک فورم پہ تھا، فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں کنڈکٹ کر رہا تھا اس فورم کو، اور وہاں پر چیمبرز کے پریزیڈنٹس بھی تھے اور اکیڈمیشنز بھی تھے اور بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ ایک فرد واحد کیا کرے اس ملک کی بہتری کے لیے۔ یقین کریں مجھے کوئی سنجیدہ جواب نہیں ملا، آڈینس سے بھی اور اپنے پینلسٹ سے بھی۔ یہ جواب اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، تو شاید یہ اس سوال کے جواب کو ہم نے سوچا ہی نہیں، سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ دوسرے کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ ٹو لگانا، اس کو چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے اپنے کام سے کام رکھیے۔ جتنا زیادہ فوکس رہیں گے اپنے کام پہ، آپ خوش رہیں گے۔ پھر کرنے کا کام کیا ہے؟
کرنے کا سادہ سا کام یہ ہے کہ دن میں کسی ایک شخص کی مدد ضرور کیجیے. جو خوشی مدد دینے سے، آسانی پیدا کرنے سے ملتی ہے، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. یعنی کہ ہیلپ کرنے میں، آسانی پیدا کرنے میں اور کسی کے دکھ کو دور کرنے میں جو خوشی چھپی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. خوشی کی بھی قسمیں ہیں. یہ بڑی ایک ایلیٹ خوشی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کے اختیار میں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. جو آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی مدد کر سکتے ہیں، زیادہ مدد کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. جب آپ کریں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا، آپ کو جو خوشی ملے گی اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہوگا. پھر کیا کریں جی، وضو کی حالت میں رہیں، پاک صاف رہیں. دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ وضو کی حالت میں رہتے ہیں وہ اداس نہیں ہوتے. پاک صاف شخص جو ہے، نیٹ اینڈ کلین، آدھا ایمان بھی کہا گیا صفائی ستھرائی کو، وہ زیادہ اطمینان میں رہتا ہے. اس میں کشش بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ اٹریکٹیو بھی زیادہ ہوتا ہے، مضبوط بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی ول پاور بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو آپ وضو کی حالت میں رہیں. پھر کیا ہے جی، خوشبو لگائیں. بظاہر تو یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سنت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند ہے. خوشبو آپ کے موڈ کو چینج کر دیتی ہے. اروما تھراپی اس وقت دنیا میں ایک اسٹیبلش تھراپی ہے، اور کوئی ایسے صاحب بھی ہم نے ایک دفعہ انٹروڈیوس کروائے جو یہ تھراپی کرتے ہیں. ایون میرے روم میں کچھ دوست آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی فریگرنس ہے. تو میں کہتا ہوں جی مجھے شوق ہے، مجھے خود بھی اچھی خوشبو کا شوق ہے، اور فریگرنس ایک جو فضا کو معطر کرنے والی خوشبوئیں ہیں، مجھے ان کا بھی شوق ہے. کئی طرح کے فیومز ہیں، کئی طرح کے ایسے آئلز ہیں، کئی طرح کے ایسے کہہ لیجئے دھوئیں ہیں جو دھونی دی جاتی ہے. بڑے بڑے ماڈرن اس کے ویز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، بخور آ چکے ہیں. تو آپ جب بھی خوشبودار ماحول میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں. بدبودار، کنجسٹڈ، میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ نہاتے نہیں ہیں، ان کی باڈی اسمیل اتنی ہوتی ہے، اور اس باڈی اسمیل کی وجہ سے دوسروں کو سر میں درد ہوتی ہے. تو جب وہ کسی کو ملتے ہیں ان کو سر میں درد ہے، خود ان کی اپنی حالت کیا ہوگی ذرا سوچئے گا. خیال ہی نہیں آتا، کوئی فیڈ بیک نہیں دیتا. کبھی یہ سوچنے پہ وہ مجبور نہیں ہوتے کہ یہ ہماری ناخوشی اور ڈپریس رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم صاف ستھرے نہیں رہتے اور خوشبو نہیں لگاتے. پھر کیا کریں جی، کہا جاتا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ واٹر انٹیک بڑھائیں. اگر پانی آپ زیادہ پیتے ہیں، آپ کی باڈی میں جو ٹاکسکس ہیں وہ نکلتے ہیں، تو آپ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. پھر کیا ہے جی، کوئی دن منائیں، نو کمپلین ڈے، کہ آج میں نے کوئی کمپلین نہیں کرنی. گلا شکوہ اور شکایت خوشی کو چھین لیتا ہے. کتنا آسان کام ہے اور کرنے والا کام ہے کہ آج کے دن طے کریں کہ جیسے ہی آپ کمپلین کرنے لگے روک لیں اپنے آپ کو. کوئی کمپلین کرنے لگے اسے کہ جی سوری میں نے آج کمپلین نہیں سننی، آج ہم نے شکوہ نہیں کرنا، آج ہم نے شکایت نہیں کرنی، آج ہم نے شکر ادا کرنا ہے. تو آپ گریٹیٹیوڈ ڈے منا سکتے ہیں یا نو کمپلین ڈے منا سکتے ہیں. پھر کیا کریں جی، ایکسرسائز کریں. روز کم از کم آپ 10 منٹ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں. دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تنگ جگہوں میں رہتے ہیں، بند جگہوں میں رہتے ہیں، آسمان کو نہیں دیکھتے، گرینری کو نہیں دیکھتے، کھلی جگہ کو نہیں دیکھتے، کشادگی کو نہیں دیکھتے، ان کے اندر بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے. میں کانشیسلی یہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ شام کو اگر میں نے واک نہ بھی کرنی ہو، کبھی ہوتا ہے ایکسرسائز کا موڈ نہیں بھی ہے، تو بچے فٹ بال کھیلتے ہیں پارک میں، فٹ بال کلب انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو میں ایک کونے پہ آرام سے بیٹھ کے ان بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہتا ہوں. وہ ایک گھنٹہ جو گزرتا ہے، اور اس ایک گھنٹے میں وہ گرینری، ان بچوں کا کھیلنا، ان کے وہ نعرے، ان کا گول کرنا، ان کا بھاگنا، ان کا ایک ان کی اسٹرگل، ان کی اسٹرائیو، ان کی ایفرٹ، ان کی اسپورٹس مین شپ، پرندوں کا چہچہانا، اور آج کل ویسے ہی مونسون چل رہا ہے، بادل، تو یقین کیجئے آپ تر و تازہ ہو کے، فریش ہو کے تو گھر واپس آ جاتے ہیں. اور بالخصوص جب آپ سوشل ہوتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ سلام میں پہل کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، آپ انجان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں، جی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں. آپ کسی جگہ پہ اگر جانا شروع ہو گئے ہیں تو 10 دن کے بعد اگر وہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں بنا تو بھائی لکھ لیں آپ شدید انٹروورٹ ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی ذہنی صحت کو ضرور دیکھیں، کیونکہ نارمل صحت مند انسان جو ہے وہ سوشل ہوتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ سلام دعا کرتا ہے، وہ ہیلو ہائی کرتا ہے، وہ خیر خیریت معلوم کرتا ہے، وہ حال احوال پوچھتا ہے. وہ غیر ضروری نہیں پوچھتا، لیکن اتنا ضرور وہ تعلق اور رابطہ بنا لیتا ہے اس ماحول میں، اس جگہ سے جہاں پر وہ جاتا ہے. تو سوشل لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. انٹروورٹ، گھٹے ہوئے، اکیلے، تنہا لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے. پھر جناب والا صدقہ دیں. صدقہ جو ہے وہ ایون کہ مسکراہٹ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. سوچا ہے کبھی آپ نے کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو کوئی مسکراتا ہے، اور یہ مسکراہٹ طنز کی مسکراہٹ نہیں ہے. یہ مسکراہٹ جو ہے وہ اطمینان کی مسکراہٹ ہے، اکنالجمنٹ کی مسکراہٹ ہے. کسی کو دیکھ کے ایک خوشگواری کا جو احساس ہے، خوشی کا جو احساس ہے، یہ جو ماننا، ایڈمٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ سامنے ہیں، السلام علیکم، جو چہرے کی مسکراہٹ ہے اس کو صدقہ کہا گیا. یہ ریفلیکشن ہے. آپ کی مسکراہٹ کسی کو ملتی ہے اور اس کی مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ بن کے کتنوں کو مسکراہٹ ملتی ہے. تو آپ اگر صدقہ دیتے ہیں کسی بھی فارم میں، اور میں نے کم از کم شکل اس کی بتا دی، مسکراتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں. آپ کا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے.
کتنی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. اور صدقے پہ تو دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا ہے وہ صدقے سے ٹل جاتی ہے. آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو بلا ٹل جاتی ہے, مصیبت ٹل جاتی ہے. پھر حوصلہ افزائی کریں. 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا شاباشی دینے پہ. کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھاپڑا مارتے ہوئے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. کسی کو ویل ڈن کہتے ہوئے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے ڈھونڈیں, تلاش کریں گے, ویری گڈ, زبردستی. ہم نے اپنے ایون آفس میں کلچر بدلا ہے جب سے اسامہ طیب صاحب نے جوائن کیا ہے CEO. تو ہم نے یہاں پر ہر مہینے کا ایک بیسٹ امپلائی 4 مہینے بعد جو بہترین پرفارم کر رہے ہیں ان کو اکنالج کرنا شروع کیا ہے. ایک شیلڈ دینی شروع کی ہے, کیک کاٹنا شروع کیا ہے. جب آپ اکنالج کرتے ہیں, کسی کو خوشی ملتی ہے, وہ خوشی لے کے گھر جاتا ہے, تو آپ کی خوشی بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو اکنالج کریں, اپریشیٹ کریں. اس کے بعد جناب والا یہ ایک بڑا جو کمال کا کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اپنے خوشگوار دن یاد کر کے ان کو سیلیبریٹ کیا کریں, اس کا تذکرہ کیا کریں, اس پہ شکر الحمدللہ کہا کریں. ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے اور منفی واقعات کو ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن اگر آپ کا مائنڈ اس کو عادت پڑ جائے کہ اس نے ٹریک کرنا ہے, یاد کرنا ہے ان واقعات کو جو بڑے شاندار تھے, جو زندگی کے بہترین واقعات تھے, تو آپ ان کو یاد کریں. اچھا, یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز آپ کسی کو بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ناخوش رہتا ہے اس کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ایکٹیویٹیز کریں, آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بدل جائے گی. اچھا, پھر جناب والا کرنے والا کام کیا ہے, اپنے گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں. اس پہ بھی میری بڑی ویڈیوز ہیں. وہ لوگ جن کی زندگی میں کچھ سمیٹری ہوتی ہے, ترتیب ہوتی ہے, ایک ردم ہوتا ہے, وہ زیادہ ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں. اس پہ یونیورسٹیوں کی ریسرچیں موجود ہیں اور باقاعدہ گوگل پہ پڑھی ہوئی ہیں ایسی ریسرچ جس سے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ترتیب سے چیزوں کو رکھتے ہیں, آرگنائزڈ ہوتے ہیں, جن کے گھر آرگنائزڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے, ہمارے بڑے محترم بزرگ عرفان الحق صاحب جیلم میں ہوتے ہیں, انہیں لوگ بابا عرفان الحق بھی کہتے ہیں. جب فاؤنڈیشن آئے تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار یہاں پر لائف ہے, یہاں پہ روشنی ہے, یہاں پہ جو روشنی اور کھڑکیوں کا سائز اور جو ایک صفائی ستھرائی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں سب لوگ کتنے ذہنی طور پہ صحت مند ہیں. تو جہاں پر آپ ہوتے ہیں, رہتے ہیں, وہاں سے آپ کی ذہنی صحت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. جس کمرے میں آپ رہتے ہیں, جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں, آپ کے دفتر سے, ان سب چیزوں کی ترتیب سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے منظم اور ذہنی طور پہ صحت مند ہیں. اس سے آپ کی خوشی کا معیار بڑھتا ہے. پھر جناب والا اگر ہو سکے ایک کام اور کیجئے, وہ یہ کہ گھر کے کاموں میں خود شامل ہو جائیے. وہ ممکن ہے کھانا پکانا ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں گھر کے کاموں میں, ایون کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں, آپ پودے لگا سکتے ہیں, آپ انکریج کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ گھر میں ہم کیاریاں بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے گملے لگا کے اس میں پودے لگا دیتے ہیں, سبزیاں لگا دیتے ہیں. ان کاموں میں خود شامل بھی ہو جائیے. آپ جب بھی یہ کام خود کریں گے, بلکہ میرے تو کئی دوست بتاتے ہیں, ان کی فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ مل کے گھر کی گاڑی دھو لیتے ہیں. اس گاڑی دھونے کی وجہ سے بھی خوشی ملتی ہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں, کپڑے دھو لیتے ہیں. تو جب آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے. پھر جناب والا کرنے کا لاسٹ جو کام ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک وقت ایسا ضرور رکھیں جس میں آپ پورے دن کو ریکال کر کے جو جو کچھ اچھا ہوا ہے, حق سے زیادہ آپ کو ملا ہے, پورے دن کی ریفلیکشنز آپ یاد کریں. اور آج کیا اچھا ہوا ہے, آج کیا اچھا سیکھا ہے, آج کیا اچھا ملا ہے, آج کیا حق سے زیادہ ملا ہے, آج کیسے کیسے خیر کے لوگ ملے ہیں, آج کیسی کیسی محبتیں ملی ہیں, آج کہاں سے رسپیکٹ ملی ہے, کہاں سے لو ملا ہے. اس کو ریکال کریں تو ایک دن کی آپ کی جو پاکٹ ہے ہیپینس کی, وہ بھر جائے گی. جیسے جیب بھری ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے, بعض اوقات پیسوں سے, تو آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کی جیبوں میں بھری ہوں گی. میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور پھر اگین باری صاحب کا وہ جملہ کہ خود کو خود ہی خوش رکھیں, یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ کسی اور کو نہ دیں, کیونکہ دوسروں کو ذمہ داری دیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے. آپ کا اختیار 90% ہے, اس 90% اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے خود سے خوش رہنا شروع کریں. شکریہ.